تکبیر کے لیے ذکر ہوتا ہے بعض جمعہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب جمعے سے فارغ ہو جاؤ تو دو میں سے ایک کام کرو، دو میں سے ایک کام کرو۔ کوئی تاجر ہے، اس کی دکانداری ہے، جمعے کے بعد اس کے لیے اجازت ہے اپنی دکان کھولنے کی۔ جمعے کے دن صبح کے وقت اللہ نے تجارت سے اس لیے روکا تاکہ جمعے کے لیے تیاری ہو، صاف کپڑے پہننے کی، غسل کی، خوشبو لگانے کی، اور بہت سے کام ہوتے بروقت نماز جمعے کے لیے پہنچنے کی۔ اس نے فرمایا جب جمعے کے دن جمعے کی نماز سے فارغ ہو، اگر کوئی دکان کھولنا چاہتا ہے کھول دے، اللہ کے فضل کو تلاش کرے۔ اس کو جو جمعے کی نماز کے بعد جس کو رزق ملے گا اللہ نے اس کو اپنا فضل فرمایا۔ اور اگر کوئی کاروبار دکان نہیں کھولنا چاہتا تو اس کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے پھر کچھ دیر کے لیے مسجد ہی میں بیٹھ جاؤ اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کرو، اس لیے کہ جمعہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اور جب جمعے سے فارغ ہو تو اللہ کا جو ذکر ہوگا، کچھ دیر اللہ کی باتیں ہوں گی، وہ بھی اللہ کا ایک زبردست ذکر ہے۔ تو پھر جمعے کی نماز سے فراغت کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کے حمد و ثنا بڑائی بیان۔ تو اس لیے جو حضرات فارغ ہوتے ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے قرآنی حکم کے ساتھ بٹایا جاتا ہے کہ آؤ دیکھیں اللہ رب العزت کی بڑائی کس طرح ہوتی ہے، اللہ کے حمد و ثنا کے الفاظ کیا ہے، اللہ کے ذکر کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں میرے محترم دوستو، ذکر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ذکر وہ ہے جو استاذ کی معیت میں سیکھا جائے، استاذ کے کہنے کے مطابق ہم کریں۔ ایک ذکر وہ ہے جو دل میں آئے کرتے رہو، دیوار پر لکھا ہوا نظر آئے اس کو کرتے رہو، جہاں کوئی کتاب ملی اس میں لکھا ہوا نظر آئے کرتے رہو۔ یہ ایسا ہے جیسے ڈرائیوری سیکھنا۔ ڈرائیوری سیکھنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کسی کو دیکھا دیکھی ڈرائیوری سیکھے تو اس میں کیا ہوگا، انشاءاللہ یہ دیوار مارے گا، وہ کمبا مارے گا، کسی اور گاڑی کو مارے گا، یہی ہوگا۔ اگر استاذ کی معیت میں سیکھے گا وہ سمجھائے گا بھئی اس میں دو ڈبے ہیں، ایک ڈبے میں مبلیل ڈالا جاتا ہے، دوسرے میں پانی ڈالا جاتا ہے، خیال کرنا یہ تبدیل نہ ہو جائے۔ اور اس طریقے سے پیچھے لے جانے تو یہ گیئر لگاؤ، آگے کرنا ہے جس انداز سے بڑھتے رہو گے گیئر اس انداز سے تبدیل ہوگا۔ مڑنے کا طریقہ یہ ہے دائیں طرف، اس طریقے سے بائیں طرف۔ جب استاذ کی معیت میں گاڑی سیکھے گا انشاءاللہ وہ سیکھنا ہوتا ہے، وہ پھر احسن طریقے سے ڈرائیوری کر سکے گا، اپنی جان کو بھی بچا کر کے منزل مقصود تک پہنچائے گا، اور اس کے ساتھ جو بیٹے ہوں گے اس کو بھی بچا کر منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اس لیے ذکر کی بھی دو طریقے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس فرماتے تھے۔ آپ کا دل پہ ہاتھ لگنا، ہندا ابو سفیان کی بیوی، وہ کہتی ہے کہ فتح مکہ کے دن جب مجھے اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، کا روئے زمین پہ سب سے زیادہ نفرت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے شوہر ابو سفیان سے ملے، پورے گھر پہ نظر ڈال دی، میں بھی قریب آ گئی اور کچھ رحمت کی نظر تھی، آنکھیں جب اٹھائے واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کوئی اور نظر نہ آئے۔ یہ انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تزکیے کا، یہ انداز تھا۔ ہمارے حدیث میں سب سے زیادہ حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سب سے زیادہ۔ یہ تو عبداللہ اس کا نام ہے، نام کیا اس کا کنیت کیا تھا؟ حضرت عبداللہ اس کا نام ہے، کنیت کیا تھا؟
آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ. نام اس کا حضرت عبداللہ ہے، کنیت اس کی ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ چھوٹی چھوٹی بلیوں کو کہا جاتا ہے. ابو ہریرہ ایک دن گزرے سے چھوٹی چھوٹی بلیاں تھی، کمزور تھی، پتہ چلے ان کی ماں یا شکار ہو گئی یا کہیں گم ہو گئی، مر گئی. بچوں کو اٹھایا، بڑے آستین سے بچوں کو یہاں ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا عبداللہ تیرے آستین میں کیا ہے؟ کہ رسول اللہ چھوٹی چھوٹی بلیاں، بلی کی بچے ہیں، کہیں ماں کی تلاش میں تھی، کچھ نہیں تھا کھانے کو، کمزور ہو گئے، میں نے کہا لے جاؤں اور کوئی دودھ پلا لوں گا، کوئی کھانے کا بندوبست کر لوں گا تاکہ ان کو زندگی ملے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ماں گم ہو گئی، انت ابا ہریرہ، تو اس کے باپ ہے؟ تو ان بلیوں کے بچوں کے باپ ہو جو اتنا تمہیں فکر لگ گئی. بس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہوا لفظ تھا، عمر بھر کے لیے ایک نام بن گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. بلیوں، چھوٹے چھوٹے بلی کے بچوں کے باپ. ایک دن آئے حضور کے پاس، کوئی کام نہیں کرتے تھے، کوئی کام، بس یا رسول اللہ جو ذات آپ کو کھلائے گا وہی مجھے بھی کھلائے گا. حضور صلی کی مجلس میں بیٹھنا، کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے. ایک دن حضور صلی شکایت کی، یا رسول اللہ جب بھی میں بیٹھتا ہوں آپ کے حدیث سنتا ہوں، اس میں سے ایک دو یاد رہ جاتے، باقی بھول جاتا ہوں. حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ چادر پھیلا دے جو تو نے پہن رکھا ہے. جب انہوں نے پھیلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اس چادر پر بیٹھ گئے. فرمایا ابا ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر کے اچھی طریقے سے ملا دے. ابو ہریرہ فرماتے وہ ملانا تھا، پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے سینے میں محفوظ ہو جاتا. 6610 حدیثیں آپ سے خالی بن گئی. 6600 پہلے نمبر پر حافظ الحدیث تھے، پہلے نمبر پر حافظ الحدیث تھے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایسی تھی، تزکیہ ایسا تھا، جو ایک بار ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ جاتی، سینے سے نفرتیں ختم ہو جاتی، بغض ختم ہو جاتے، 100 سال کی دشمنیاں محبتوں میں بدل گئی. یہ کیا تھا؟ یہ نگاہ رحمت تھی. 100 سال کی دشمنیاں محبتوں میں بدل گئی. تو میرے محترم دوستو، یہ تزکیہ امت کے لیے حسن چھوڑ کے گئے ہیں. یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ جو بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں جس کو کہتے ہیں، یہ تکبر، حرص، لالچ، یہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ بیماریاں ختم ہوں گی. اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر یہ بیماریاں ختم ہوں گے. پھر ایسے انسان ہوگا کہ جس پہ اللہ فخر فرمائیں گے فرشتوں کے سامنے. فرشتے یہ ہے میرا بندہ جا رہا ہے. تم تو کہتے تھے اللہ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہو جو زمین پہ خونریزی کرے گا، فساد کرے گا. دیکھو اے فرشتوں، یہ وہ انسان ہے جس کو گناہ کی طلب بھی میں نے رکھ دی، خواہش بھی میں نے رکھ دی، جا بھی سکتے ہیں لیکن میرے خوف سے گناہ کو چھوڑا ہوا ہے. تو یہ ہے وہ جس پہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ ہے میرے قابل فخر بندہ. یہ کہاں سے ملے گا یہ جوہر؟ نیک لوگوں کی صحبت سے ملے گا، نیک لوگوں کی باتوں سے ملے گا، نیک لوگوں کی توجہ سے ملے گا، نیک لوگوں کی نظر سے ملے گا. وہ استاد در استاد جو سلسلہ ہمارے پاس ہے، وہ استاد در استاد، میرے ہاتھ اپنے استاد کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ اپنے استاد کے ہاتھ میں. یہ جو آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھو، یہ روشن ہے. یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ خود بخود جل رہے، یعنی کوئی کہیں سے تار ہے. یہ بہت دور یہ جاتی ہے، پھر عام تاروں کے ساتھ مکس ہوتی ہے، پھر ٹرانسفارمر سے لگ کر پھر وہاں سے وہ ٹرانسفارمر ایسا ہوتا ہے، ان کے لیے ایک پیر کا درجہ رکھتا ہے، وہ کنٹرول کر کے ان کو روشنی دیتا ہے. بے کنٹرول روشنی آ جائے اس کی، فریج بھی اڑ جائیں گے، پنکھے بھی اڑ جائیں گے سب. وہ ٹرانسفارمر اس کو کنٹرول میں رکھ کر جتنے بجلی کی طلب ہوگی اتنے بجلی چھوڑے گا. پھر وہ اس میں بھی کوئی کمال نہیں ہے، پیچھے اس کا ہماری بلوچستان کی بجلی گدو بیراج سے آتے ہیں، سکر روڑی کے قریب جو گدو بیراج ہے وہاں سے یہ بجلی آتی ہے. اتنا دور سے آ کر ہمارے گھروں کو روشن کرتا ہے،
ہماری مسجدوں کو بازاروں کو روشن کرتے ہیں. یہ روشنی جو میرے آپ کے پاس آئی ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑی ہے. یہ وہ روشنی ہے. اس نے فرمایا اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا اور میرے سینے میں ڈالا میں نے وہ سب کچھ صدیق اکبر کے سینے میں ڈالا. پھر یہ سلسلہ صدیق اکبر سے چل کر صدیق اکبر کو جو ملا اس نے سلمان فارسی کے سینے میں ڈال دیا. سلمان فارسی کے سینے میں جو آیا اس نے محمد ابن ابی بکر کے سینے میں ڈال دیا. ان کے سینے میں جو آیا انہوں نے اٹھا کر قاسم کے سینے میں ڈال دیا. قاسم کے سینے میں جو آیا انہوں نے اٹھا کر حضرت جعفر صادق کے سینے میں ڈالا. کہتے ہیں ہم فقہ جعفر چاہتے امام جعفر صادق کی راہ پر چلنے والے. ارے خدا کے بندے اصل جعفری تو ہم ہیں. حضرت جعفر صادق کے راستے پر چلنے والے تو ہم ہیں. پھر حضرت جعفر صادق سے کس نے لیا یہ سلسلہ؟ پھر براء النہر عجم کی طرف منتقل ہوا. ان کے پھر کون تھے شاگرد؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ. حضرت بایزید بستامی سے پھر ابو الحسن خرقانی، پھر حضرت گرگانی، پھر خواجہ جہان، پھر خواجہ بہاؤالدین نقشبند. کہاں سے چلے ہیں یہ سلسلے؟ کتنے اللہ کی نعمت. ہمارے سلسلے میں خواجہ جہان ہے نام، یعنی اتنا خواجہ جہان سے مشہور ہے کہ نام ہی ذہن سے نکل جاتے ہیں اکثر. یعنی پوری دنیا کے مرشد، پوری دنیا کے پیر حضور کے بعد، یعنی کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں تھا جو حضرت خواجہ جہان سے منسلک نہ ہو. پھر ماوراء النار سے حضرت خواجہ باقی باللہ کی طرف ہندوستان میں منتقل ہوا، وہ مرکز علم بنا. حضرت خواجہ باقی باللہ سے پھر حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. پھر یہ چلتے چلتے حضرت خواجہ مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت غلام علی دہلوی، پھر حضرت خواجہ غلام علی. پھر یہ غلام علی کی 3 ہستیاں ہیں. پھر چلتے ہوئے آپ کی میاں والی کے خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، جس کے جانشین حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت خواجہ سراج الدین جو تھے خانقاہ سراجیہ جس کے نام سے مشہور ہے، 32 سال عمر ان کو ملی تھی. عین جوانی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے. پھر خواجہ سراج الدین سے ان حضرات نے لیا. پھر حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ. پھر وہ وہاں سے چلے انڈیا سے کہ جاؤں گا میں مدینہ مکے جاؤں گا، جدہ پہنچ کر مکے میں جاؤں گا. یہ قیام پاکستان سے قبل کی بات ہے. بچوں کو لے کر چل پڑے، کشتیوں کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. دریا سے ہوتے ہوتے سمندر میں چلے جاؤں گا. اللہ کی شان ہے، رات کو کشتی ایک چٹان سے ٹکرا گئی. جب صبح ہوئی لوگ آئے، کہا کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ کہا جی یہ پنجاب کا احمد پور شرقیہ کا مسکن پور ہے. مسکن پور علاقہ تھا احمد پور شرقیہ کا. فرمایا رب کی مرضی یہ ہے، رب کی مرضی یہ ہے کہ اب اس مقام کو میں اپنے مرکز بنا. وہاں سے پھر اللہ نے خواجہ عبدالمالک صدیقی کو نوازا. خواجہ عبدالمالک صدیقی وہ تھے، دیوبند چلے گئے تو فرمایا مولانا حضرت فضل علی قریشی تمام علماء دیوبند ان سے سلسلے میں داخل ہو گئے. اگر خالی علم سے چلتا تو دیوبند کے علماء اس سلسلے میں داخل نہ ہوتے. خالی علم سیکھنا ایسا ہے جیسے کل میدان میں بیٹھا ہے، اور یہ سلسلے میں آنا ایسا ہے جیسے آپ کی چاروں طرف پہاڑ آ گیا ہے، محفوظ ہو گئے ہو. یہی بات تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی سمجھائی. پھر جا کر شاہ عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بیعت ہو گئے. پھر یہاں سے طلباء حدیث کو ایسے دیکھ رہے تھے. خواجہ عبدالمالک صدیقی خانیوال والے اس پر نظر پڑ گئی. کہا عبدالمالک یہاں قریب آؤ. ایسے نظر کی فضل علی قریشی مسکین پور شریف والے نے. فرمایا لوگ کہتے ہیں دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا، آ جاؤ ہٹا دو سینہ، اپنے بٹن کھول دو. عبدالمالک جب کھولا تو اس کے دل پر لفظ اللہ نقش تھا اور دل سب نے سنا اللہ اللہ اللہ. یہ فضل علی قریشی نے کہا سن گئے، یہ ہے دل کا ذکر، یہ ہے مراقبہ. اللہ ایسے دل کو چلاتے ہیں. پھر خواجہ عبدالمالک صدیقی اللہ اس کو غریب رحمت کرے، وہ پھر کوئٹہ آئے. کوئٹہ میں سنہری مسجد کو اپنا مرکز بنا. اسی مسجد سے اسی ممبر پر بیٹھ کر 15 دن ایک دفعہ
25 دن دوسری دفعہ درس دیے، چھوٹے خط کیے. الحمدللہ کئی بار جب میں گھر کیمپس سبزہ روڈ پر میں گھر لے جاتا تھا چھتری رکھتے تھے. میں حیران تھا کہ حضرت چھتری کیوں رکھتے، پھر کھول بھی دیتے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ جہاں خواتین کا گزر ہوتے اس طرف چھتری کر دیتے تھے. اتنے اللہ سے ڈرنے والے، کسی خواتین پہ بازار میں نظر نہ پڑے، ایسی شخصیت اللہ نے دی. 2 دفعہ اس مسجد کو مرکز بنایا، پھر انہی کی حضرت مولانا پھر غلام عبید صاحب چکوال والے، وہ پھر کئی سال تک آتے رہے. اس باغ کو انہوں نے خواجہ صدیقی نے بنیاد رکھی، حضرت مولانا پھر غلام عبید صاحب چکوال نے آ کر پھر آباد کیا. یہ وہاں سے چلا ہے، صدیق اکبر سے چلا ہے، پھر غلام عبید صاحب تک آ گئے، پھر وہاں سے والد صاحب کو منتقل ہوا، ان سے ہمیں منتقل ہوا. ایک دفعہ منڈی گئے تو منڈی میں دیکھا آم فروخت ہو رہے تھے. میں نے کہا میاں یہ کون سے آم ہیں؟ کہا یہ لنگڑے کے آم ہیں. لنگڑے آم ہیں کہ لنگڑے کے آم ہیں؟ میں نے کہا یہ آم، کہا یہ سنجڑی ہے. میں نے کہا یہ کون سے؟ کہا یہ راٹور ہیں. مختلف نام کے آم تھے. بوری میں کچھ آم پڑے تھے، اچھے خاصی بڑی بوری تھی. میں نے کہا اس میں کون سے آم ہیں؟ کہا یہ ٹپکے کے آم ہیں. میں نے کہا ذمہ دار صاحب ٹپکے کے آم اس کی کیا معنی؟ کہا کہ ہر درخت کے آم اس میں موجود ہے، یہ بے نسل ہے، نسل والے آم یہ ہے. یہ ٹپکے والے جو پڑتے ہیں وہ بھی انسان کو جو ایمان آیا ہے اس سے بھی معروم کر دیتے. یہ نسل والے سے آپ بیعت ہو جائے کرو کہ آپ کا رخ خصوصاً تک پہنچ جائے، آپ کا سلسلہ، پھر دل میں روشنی آئے گی، پھر برفوں میں روشنی آئے گی. یہ ٹپکے کے آم میں کوئی روشنی نہیں ہے، میٹھا ضرور ہوگا لیکن اس کی کوئی نسل نہیں ہے. جس درخت سے اٹھا ہے وہ باغبان اٹھا کر پوری میں ڈالتے رہے، اس میں لنگڑے کا بھی ہے، سنجڑی بھی ہے، راٹور بھی ہے، سب کچھ ہے. اور جو نسل والے اس کو عزت سے رکھا جاتا ہے. نہیں جی لنگڑے کے آم ہے، یہ سنجڑی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس لیے کہ یہ نسل والے آم ہے، یہ نسلی آم ہے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا. یہ اللہ کا ذکر، یہ نقشبندی سلسلہ. دیکھیں ہمارے حضرات نے نقشبند سلسلے کے جو ذکر بتائے ہیں، 3 قسم کی ذکر ہے. آج بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں. میں عام طور پر ایک حضرات کو بتاتا ہوں کہ ایک پل چلے مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. جو اصل ذکر ہے دل کا وہ 3 قسم کے ہیں جو اکابرین سے چلا آ رہا ہے، جس سے انسان چلے گا جیسے ہوا میں چلتا ہے. ایک ذکر یہ مراقبہ ہے جو ہم کرتے ہیں، دل میں تصور کرو اللہ اللہ دل میں آتا ہے، ایک یہ سلسلہ ہے. اور دوسرا یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. میرے نقشبندی سلسلے کے ایسے اکابرین بھی دیکھے جن کا لا الہ الا اللہ 10 ہزار مرتبہ دن میں ہوتا تھا، 20 ہزار مرتبہ ہوتا تھا. ہمارے مولانا عبدالوقار صاحب فرماتے ہیں میں ایک دن احمد پور شرقیہ چلا گیا، مسکین پور شریف حضرت فضل علی قریشی صاحب کی مسجد میں. اس دور کے بوڑھے ایک چند تھے، اللہ کی ذکر میں بیٹھے تھے، 2-3 ادھر بیٹھے، بوڑھے تھے. کسی میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا. مولانا عبدالوقار صاحب حیات ہے، وہ فرمایا ایک دوسرے کو وہ یوں ٹوڈے مارنے لگے اور کوئی بات کر رہے تھے. حضرت فرمایا میں نے کہا پتہ نہیں ان بوڑھوں کی کس چیز پر لڑائی ہوگی، کوئی ایسی چیز بھی تو نہیں ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑے. کسی میں قریب جا کر غور کیا تو اس چیز پر لڑ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا اللہ میڈا ہے، اس علاقے کی زبان ہوگی، اور دوسرا کہہ رہے نہیں اللہ میڈا ہے. اللہ پر لڑائی تھی. وہ کہتے کہ اللہ میرا ہے، وہ دوسرا کہتے نہیں اللہ میڈا ہے، میرا ہے اللہ. اللہ پر لڑائی. سبحان اللہ. لطف پا گئے وہ لوگ، زندگی کی مزے لے گئے وہ لوگ. ایسے لوگ حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے آباد ہوں گے، قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے ان کا منور چہرہ اللہ کے ذکر سے اللہ دے کر فرمائیں گے اے میرے بندے عمل نامہ دکھانے کی ضرورت نہیں، تیرا روشن چہرہ کہہ رہا ہے تو کیا لے کر آیا. تیرا منور چہرہ کہہ رہا ہے کہ تو کیا لے کر آیا. اے میرے بندو کس چیز کا تجھ سے حساب لوں، تیرا چہرہ گواہی دے رہے، تیرے ہاتھ اور پاؤں منور اور روشن گواہی دے رہے کہ تو کیا لے کر میرے پاس آیا.
ایسے حسین چہرہ، اس سے بھی میں حساب کروں؟ جاؤ بغیر حساب کتاب کے جاؤ، میرے رحمت کے دروازے سے جنت میں داخل۔ اللہ کی ذکر کرنے والوں کے روشن چہروں ایسے منور ہوگی قیامت کی کہ اللہ کو ان کے عمل نامہ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک مراقبہ ہے، دوسرا لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ دوسرا طریقہ ہے نقل سلسلے کا، اور تیسرا ذکر لفظ اللہ ہے، اللہ اللہ، یہ بھی ذکر نقشبندیہ سلسلے کا ذکر ہے۔ میں صرف ایک بتاتا ہوں، مراقبہ، اس میں لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا، لیکن اس طریقے سے لا الہ الا، لا کوئی نہیں ہے معبود، لا کوئی نہیں ہے، الہ معبود دائیں کندھے پر آئیے، الا اللہ مگر ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زبان کی ذکر ہے۔ جب آپ کا مراقبہ پختہ ہو جائے پھر اس طرف آؤ، اور پھر اس ذکر کی طرف بھی آؤ، اللہ اللہ اللہ۔ یہ تعداد ہزاروں میں ہونا چاہیے، یہ تعداد پھر ہزاروں میں ہونا چاہیے، مزہ پا لو گے، خدا کی قسم۔ وہ مٹاس آپ کی دنیا کے مٹائیوں میں نہیں ہوگی جو مٹاس لفظ اللہ میں ہوگی، مزے کرو گے مزے۔ یہ تین طریقے ہیں، یہ تین ہمارے اسباق ہیں نقشبندیہ سلسلے کی۔ باقی جو درود شریف استغفار ہے یہ پانی ہے، اس کے لیے اصل یہ ہے، درخت یہ ہے، ایک مراقبہ درخت ہے، ایک لا الہ الا اللہ درخت ہے، ایک اللہ اللہ۔ یہ تین درخت جب لگ جائے سبحان اللہ، پھر اس کو درود شریف کا پانی ملے، اس کو پھر استغفار کا پانی ملے، اس کو پھر قرآن کی تلاوت کا پانی ملے، یہ تناور درخت پھر بن جاتے ہیں، پھر کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عمل کی توفیق دے۔ اصل بات کچھ اور کی نہیں، اور آتے تمہیں کی بات آ گئی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والی ہے۔